السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تمام سننے والوں کو چینل پر خوش آمدید، اور جناب چینل پسند آتا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور چینل ہے نگہت ڈائری، تو وہاں بھی آپ کو بہت سارے ڈھیر سارے اچھے ناولز ملیں گے۔ کمپلیٹ ناول جو ہیں وہ پلے لسٹ کی صورت میں موجود ہیں، آپ بہت آسانی سے پلے لسٹ وزٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ اور چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے۔ ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، مصنفہ ہے نگہت عبداللہ، قسط نمبر 11۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اذیتیں بھلا کر اس نے ڈاکٹر کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ٹوین بیبیز، جڑواں بیٹیاں۔ اوہ، وہ اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ سکی کہ آیا وہ خوش ہے یا ناخوش، اور کسی احساس کو پانے کے لیے اس نے گردن موڑ کر بچیوں کو دیکھا تھا کہ کسی آواز کی بازگشت سماعتوں پہ دستک دینے لگی۔ مجھے بیٹی کی خواہش ہے۔ کیوں؟ میری خواہش میں ایک غرض پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ بابا جان میری شادی سے کتنے ناراض سہی، جب بیٹی کا سنیں گے تو بھاگے آئیں گے، ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں بیٹیاں خاندان سے باہر نہیں دی جاتی۔ شاہ سکندر کی وضاحت نے اس وقت بھی اسے کوئی خوشی نہیں دی تھی، اور اب تو وہ خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ تمہیں بیٹی کی خواہش تھی، اللہ نے ایک ساتھ دو دے دی۔ سیما بھابی کی آواز پر اس نے فوراً انہیں دیکھنے کے بجائے پلکیں موند لی، مبادا وہ اس کی آنکھوں میں گئے دنوں کا کوئی عکس دیکھ لیں۔ آسیہ، سیما بھابی نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کوشش سے مسکرائی۔ شکر ہے سب نارمل ہو گیا، بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ گڑیا جیسی بیٹیاں ہیں، میں اماں جی کو بتاتی ہوں۔ وہ پریشان بیٹھی ہیں۔ سیما بھابی اس کا گال تھپکتی لیبر روم سے نکل گئیں تو وہ پھر بچیوں کو دیکھنے لگی، جنہیں سسٹر نہلانے کے ساتھ جانے کون سی زبان میں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں رہی تھی، پھر بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ آج کا زمانے میں بیبی اچھا ہے، سسٹر اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر کہنے لگی۔ بہت سکھ دیتا ہے، اور بابا لوگ خالی پریشان کرتا ہے۔ ساری زندگی مدر اس کے لیے دکھ جھیلتا ہے، پر اس کو احساس نہیں ہوتا۔ بیبی لوگ بہت احساس کرتا اور پیار بھی بہت کرتا۔ لو، تمہارا بیبیز تیار ہو گیا۔ ان کا فادر کہاں ہے؟ آخر میں سوال غیر متوقع تو نہیں تھا، لیکن اچانک تھا، جب ہی اسے جواب دینے میں کچھ وقت لگا۔ وہ باہر ہوتے ہیں۔ پھر تو ہمارا انعام گیا، اتنا پیارا ٹوین بیبیز کا خوشخبری سنا کر ہم تمہارے ہسبینڈ سے بہت انعام لیتا۔ وہ تم مجھ سے لے لینا، پہلے مجھے کمرے میں تو پہنچاؤ، اس نے کہا۔ تبھی سیما بھابی آ گئیں، ان کے پیچھے ڈاکٹر جہاں آرا تھیں، اور ان کے کہنے پر سسٹر اسے اسٹریچر پر ڈال کر کمرے میں لے آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تب اماں جی کو دیکھنے لگی، جو کونے میں جا نماز پر بیٹھی تھیں، اور جب فارغ ہو گئیں تب اٹھ کر اس کے پاس آئیں، اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پہلے پھونک ماری، پھر کہنے لگی، تمہاری پیدائش پر میں بہت خوش ہوئی تھی، اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میری بیٹی کو بہت نیک اور سعادت مند بنانا۔ تم واقعی بہت نیک اور سعادت مند ہو، مجھے کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، نہ تمہاری کسی بات سے کبھی میرا دل دکھا، بلکہ تمہاری ذات سے میں نے بہت سکھ پائے ہیں۔ اس کے باوجود میں تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسی دعا نہیں مانگوں گی، کیونکہ نیکی اور سعادت مندی میں صرف تمہارے لیے سکھ ہے، انہیں کیا ملے گا؟ اسے اپنے وجود پر ننھی ننھی چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگیں، جانے اماں جی کیا کہنے جا رہی تھیں۔ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ضرور قبول ہوتی ہیں، قدرے توقف سے اماں جی پھر گویا ہوئیں۔ کل تک میں اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بہت خوش ہوتی تھی کہ تمہارے لیے میں نے جو مانگا وہ پورا ہوا، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ پورا تو بے شک ہوا، لیکن اس میں تمہارے لیے کیا تھا؟ سارے سکھ تو میرے حصے میں آ گئے، تم تو… اماں جی کی آواز حلق میں کہیں اٹک گئی۔ اماں جی، سیما بھابی جانے کب ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، دھیرے سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، آسیہ کو آرام کرنے دیں۔ تمہاری بیٹیوں کے لیے پتہ ہے میں نے کیا مانگا ہے؟ اماں جی سیما بھابی کو رکنے کا اشارہ کر کے کہنے لگی۔ اللہ ان کے نیک نصیب کرے، ساری زندگی خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولیں۔ آمین۔ اس کے ہونٹوں نے بے ساختہ بے آواز جنبش کی تھی۔ بیبیز آ گئیں، سسٹر دونوں بازوؤں میں بچیاں دبائے اندر آتے ہوئے بولی، ان کا دادی کہاں ہے؟ ہم بیبیز اس کو دے گا اور اپنا انعام لے گا۔ یہ ان کی نانی اماں ہے، سیما بھابی فوراً اماں جی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، بیبیز ان کی گود میں دو اور انعام مجھ سے لو۔ بسم اللہ۔ اماں جی فوراً دوسرے بیڈ پر جا بیٹھیں اور دونوں بیٹیوں کو گود میں بھر کر
بہت شوق سے باری باری دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کوئی فرق نہیں ہے اماں جی، بالکل ایک شکل ہے۔ سیما بھابھی سسٹر کو فارغ کرنے کے بعد اماں جی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، ذرا سا رنگ میں ہی فرق ہوتا، وہ بھی نہیں ہے۔ آسیہ تک پہچاننے میں غلطی کرے گی، ہے نا؟ ہاں، ابھی تو ایک جیسی لگ رہی ہیں، بڑی ہوں گی تو شاید ایک ماں پر اور دوسری۔ اماں جی ایک دم خاموش ہو گئیں تو سیما بھابھی بات بدلتے ہوئے کہنے لگی، آسیہ کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی، میں نے شکیل کو فون کر دیا ہے، وہ اشر اور سمیہ کو اسکول سے لیتے ہوئے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ ان سے میں نے سوپ اور بسکٹ وغیرہ لانے کو کہا ہے، باقی پھر میں ابھی ان کے ساتھ گھر جاؤں گی تو انتظام کر دوں گی۔ کتنے دن رہے گی آسیہ یہاں؟ اماں جی نے پوچھا۔ ڈاکٹر 6 دن کہہ رہی ہیں، خیر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، گھر قریب ہے، میں پیدل آ جا سکتی ہوں۔ میرا خیال ہے بچے آ گئے۔ سیما بھابھی کوریڈور میں اشر کی جھلک دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر دروازے تک جا کر اشر کو پکارا تو فوراً ہی اشر اور سمیہ بھاگتے ہوئے آ گئے۔ آرام سے، شور بالکل نہیں۔ سیما بھابھی نے پلٹ کر انہیں تنبیہ کی، پھر شوہر کے ساتھ اندر آئی تھیں۔ شکیل بھائی نے بیٹھتے ہی پہلے اس کا حال احوال پوچھا، پھر بچیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، خاصے محظوظ انداز میں گویا ہوئے، مجھے تو کل کی بات لگتی ہے، آسیہ اتنی سی تھی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں بھائی جیسے مجھ سے بہت بڑے ہوں۔ کتنی دیر بعد اس کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ بڑا تو ہوں نا، اور مجھے یاد ہے میں تمہیں ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اب میرا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ننھی گڑیا پر جھکے اشر کا سر ہلاتے ہوئے کہا، پاپا اسے ہم گھر لے جائیں؟ سمیہ کی خوشی دیدنی تھی۔ ہاں بیٹا، دونوں کو لے جائیں گے، ایک آپ کے لیے، ایک میری۔ اشر بول پڑا تو سیما بھابھی ہنستے ہوئے کہنے لگی، چلو 2 کا پہلے فائدہ تو ابھی سامنے آ گیا، ورنہ اشر اور سمیہ میں ابھی لڑائی شروع ہو جاتی۔ وہ پھر خاموش سی ہو کر ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ سب خوش تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے بھتیجے بھتیجوں کی پیدائش پر خوش ہوتی تھی۔ پھر بھی اسے اپنے اندر گہری خاموشیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ دل چاہا ہر طرف سے آنکھیں اور کان بند کر لے، نہ شوق کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سنائی دے، نہ کھلتے چہرے نظر کے سامنے ہوں۔ آسیہ، سیما بھابھی اچانک اسے پکار کر بولیں، میری بیٹی کا نام تم نے تجویز کیا تھا، تمہاری ایک بیٹی کا نام میں تجویز کروں؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تو سیما بھابھی نے پہلے اپنے بالوں سے پن نکال کر سیما کی آنکھ سے ذرا سا کاجل چرایا اور اسے ایک بچی کے گال پر ہونٹوں کے قریب تل بناتی ہوئی بولی، اس کا نام صباحت ہے۔ صباحت؟ شکیل بھائی نے نام دہرایا، پھر آسیہ کو دیکھ کر بولے، دوسرا نام تم بتاؤ۔ مدیہ، وہ بے اختیار بولی تھی اور یکلگتی اندر کی خاموشیوں میں محشر برپا ہوا تھا کہ اس نے گھبرا کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ چلو بھائی، آسیہ کو سونے دو، اماں جی میں بچوں کو کھانا کھلا کر پھر آپ کے لیے لے آؤں گی، جب تک آپ یہ بسکٹ وغیرہ لیں۔ چلیں شکیل؟ سیما بھابھی یہی سمجھی وہ سونا چاہتی ہے، جب ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ان سب کے جاتے ہی ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اب اس کے اندر بڑا شور تھا۔ اماں جی نے زبردستی اسے بسکٹ کھلا کر سوپ پلایا، اس کے بعد سونے کا کہہ کر اس نے کمبل سر تک کھینچ لیا اور پلکوں پر باندھے سارے بند ہٹا دیے۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، شاید اس لیے مجھے بیٹی کی خواہش ہے، اور پھر مجھے بیٹیاں اچھی بہت لگتی ہیں، اس نے کہا تھا، اور حقیقتاً اس کی دلی آرزو پوری ہوئی تھی، لیکن اس پر جیسے خوشی کے اظہار کے راستے بند ہو گئے تھے۔ اپنی بچیوں کو دیکھ کر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں اجالوں کی نوید لے کر آئی ہیں۔ جانے کون کیا سمجھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی دماغی حالت پر شبہ کیا جائے، وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی، اور جتنے دن وہ کلینک میں رہی اس کی یہی کیفیت تھی۔ البتہ جس روز کلینک سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو اسی رات پہلی بار اس نے دونوں بچیوں کو بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگایا تو اسے لگا جیسے وہ ابھی ابھی ماں بنی ہے۔ ایک احساس تھا انوکھا، سرشاری تھی، اور جیسے دنیا کی مضبوط ترین عورت بن گئی تھی کہ اب شاہ سکندر اور اس کے باپ جیسے ہزاروں لاکھوں مل کر بھی اسے اس کے مقام سے ہلا بھی نہیں سکتے تھے، نہ ساری دنیا کی دولت کے عوض اس کے مرتبے کو خریدا جا سکتا تھا۔ آسیہ، سیما بھابھی نے کمرے میں آ کر اسے پکارا، لیکن وہ بچیوں کو سینے میں چھپائے اپنی سوچوں میں یوں گم تھی کہ آواز پر چونکی بھی نہیں۔ اس کے برعکس سیما بھابھی چونک گئیں اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کے ہونٹوں پر بڑی نرم مسکراہٹ پھیلی تھی، اور آنکھوں میں کسی عزم کی چمک تھی، جیسے اب ہر طوفان کا مقابلہ وہ تنہا کرے گی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سیما بھابھی نے آگے آ کر اس کا کندھا چھوا، تب وہ ذرا سا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کوئی خوبصورت سوچ تھی، اگر نہ بتانا چاہو تو کوئی بات نہیں، میں اصرار نہیں کروں گی۔ سیما بھابھی بولی، اس لیے کہ آپ جانتی ہیں میری سوچوں کو کنارہ مل گیا ہے، جب ہی اصرار نہیں کریں گی۔
اس نے نرم کمبل پر تھوڑی ٹکا کر کہا، پھر فوراً بات بدلنے کی غرض سے پوچھا، اماں جی کہاں ہیں؟ شکیل کے پاس بیٹھی ہیں، اور ہاں شکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں بچیوں کو کیسے دیکھو گی، کہو تو ایک میں اپنے پاس لے جاؤں۔ سیما بھابی غالباً یہی بات کہنے آئی تھی۔ آپ کہاں پریشان ہوں گی بھابی، میں دیکھ لوں گی، نو پرابلم، بس آپ اماں جی کے سونے کا انتظام اسی کمرے میں کر دیں، اس نے کہا۔ اماں جی بھی یہی کہہ رہی ہیں، چلو میں یہاں پلنگ ڈال دیتی ہوں، اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ سیما بھابی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ ٹیبل پر رکھی چیزوں کا جائزہ لے کر بولی۔ وہ اکیلی نہیں تھی جو دو بچیوں کی دیکھ بھال مسئلہ بنتی، پھر اماں جی کی تو بہویں صرف بچے پیدا کرنے کی سزاوار تھیں، اس کے بعد انہیں اماں جی کے حوالے کر کے خود اطمینان سے ہو جاتی تھیں، اور وہ تو بیٹی تھی، اس کے آرام کی خاطر تو اماں جی رات میں بھی اٹھ جاتی تھیں، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب انہوں نے بچیوں کو فیڈر بنا کر دیا، کب نیپکنز چینج کی، اور سارا دن بھی اماں جی انہی کے ساتھ لگی رہتی تھیں۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے، ابا جی اور عدیل بھائی کا 2-3 بار فون آ چکا تھا، وہ اماں جی کی واپسی پر اصرار کر رہے تھے، جس سے اس رات وہ الجھ کر اماں جی سے پوچھنے لگی، کیوں اماں جی، کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ میرے ساتھ چلو گی؟ شکیل اور سیما تو کہہ رہے ہیں تم ابھی یہیں رہو گی، اماں جی نے سادگی سے کہا۔ نہیں، بس بہت رہ لیا میں نے یہاں، اب آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کہہ دیجئے شکیل بھائی سے کہ مجھے نہ روکیں اور جلدی ہمارے جانے کا انتظام کر دیں، وہ جیسے جانے کا تہیہ کر کے بولی تھی۔ میں تو کتنے دن سے کہہ رہی ہوں شکیل سے، روز کل پہ ٹالتا ہے، صبح کہہ رہا تھا تمہارے ابا جی آ کر لے جائیں گے، اب دیکھو وہ کب آتے ہیں۔ ابا جی کو ناحق تکلیف دے رہے ہیں، ہم خود جا سکتے ہیں۔ خیر صبح میں خود بات کروں گی بھائی سے، وہ اپنے آپ کچھ ناراض سی ہونے لگی تھی، غالباً اس خیال سے کہ اس کی رائے لیے بغیر شکیل بھائی اور سیما بھابی نے کیسے کہہ دیا کہ وہ یہیں رہے گی، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اسے بری طرح محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اتنی غیر اہم ہو کر رہ گئی ہے کہ اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی، اور اماں جی کے سونے کے بعد وہ کتنی دیر تک اسی کیفیت میں رہی تھی۔ پھر صبح اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی، شکیل بھائی آفس جا چکے تھے، جس پر وہ ابھی خود کو شام تک صبر کرنے کی تلقین کر رہی تھی کہ ابا جی کی آمد سے اس کی ساری ناراضگی اور غصہ دور ہو گیا۔ قدرے ہچکچا کر ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، رات ہی میں آپ کو یاد کر رہی تھی ابا جی، مجھے محسوس ہوا تھا، اور اگر اس وقت کوئی فلائٹ ہوتی تو میں اس وقت آ جاتا۔ خیر تم سناؤ، ٹھیک تو ہو؟ بچے کہاں ہیں؟ ابا جی اس کے سر کو چوم کر بولے تھے، ادھر اماں جی کے پاس، آپ چلیں میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ ناشتہ کر چکا ہوں، بس چائے۔ ابا جی آگے بڑھ گئے، سیما بھابی بھی اماں کے پاس تھیں، اس لیے وہ کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی تو سیما بھابی حیران ہو کر بولی، ہائے تم چائے بھی لے آئی، میں تو سمجھ رہی تھی تم واش روم میں ہو اور تم نے ناشتہ بھی کیا، یا کرنے جا رہی ہوں، آپ یہ چائے بنائیں۔ وہ ٹرے سیما بھابی کے سامنے رکھ کر کمرے سے نکل آئی، پھر وہ چولہے کے پاس کھڑے ہو کر ناشتہ کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ رات میں جب ابا جی شکیل بھائی کو اپنی واپسی کا پروگرام بتائیں گے، اس وقت وہ اپنے جانے کی بات کرے گی۔ اس کے خیال میں ابا جی 2-3 دن تو ضرور یہاں رہیں گے، اور پھر ابھی تو وہ آئے تھے، اس لیے فوراً ان سے واپسی کی بات کرنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ دن میں اماں جی سے وہ وقفے وقفے سے کہتی رہی کہ اسے بھی جانا ہے، اور پتہ نہیں کیوں اماں جی بس اچھا کہہ کر رہ جاتی۔ شام میں سردی کی شدت میں اضافے کے باعث لاؤنج میں بیٹھنا محال تھا۔ شکیل بھائی آتے ہی ابا جی کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سیما بھابی نے اس کے کمرے میں ہیٹر رکھ کر اشر اور سمیہ کو اماں جی کے ساتھ لحاف میں بٹھا دیا، اور اسے بھی کمرے سے نکلنے سے سختی سے منع کیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ ان کے پیچھے کچن میں چلی آئی اور ان کے ٹوکنے سے پہلے کہنے لگی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم سب لحافوں میں بیٹھیں اور آپ کھانا پکائیں، ہٹیں روٹی میں ڈال دیتی ہوں۔ اب میں تم سے کیا کہوں؟ سیما بھابی سمجھ گئیں وہ ایک نہیں سنے گی، اس لیے چولہے کے پاس سے ہٹ گئیں۔ مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ شکیل بھائی سے کہیں کہ آپ کو خانسامہ رکھ کر دیں، ماشاءاللہ اچھی پوسٹ پر ہیں، وہ روٹی بیلتے ہوئے بولی۔ جناب وہ کہتے ہیں تم کرتی کیا ہو سارا دن، ایک صرف کھانا ہی تو پکاتی ہو، حالانکہ چھٹی کے دن دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح کام کرنے والی کے ساتھ لگی رہتی ہوں، بس ان مردوں کو عادت ہوتی ہے، دیکھ کر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ یہ تو ہے، ادھر خلیل بھائی بھی ایسے ہی ہیں، حالانکہ میمونہ بھابی سارا دن مصروف رہتی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرتی۔ وہ بڑی فراخ دلی سے بھائیوں کے مقابلے میں بھاوجوں کی طرفداری کر رہی تھی، پھر روٹی پکانے سے فارغ ہو کر کسی اور کام کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سیما بھابی کہنے لگی، بس اب اور کچھ نہیں کرنا، سب تیار ہے، تم شکیل سے پوچھ کر آؤ کھانا کہاں کھائیں گے، میں جب تک اماں جی اور بچوں کے لیے کھانا نکال دوں، میں بھی اماں جی کے ساتھ کھاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل آئی اور شکیل بھائی کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تھی کہ اپنا نام سن کر رک گئی۔ شکیل بھائی کہہ رہے تھے، آسیہ کے لیے میں نے سوچ لیا ہے، وہ یہیں رہے گی، آپ اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں،
मैं सारी बात तय होते ही आपको इत्तला दूंगा और उसकी बेटियों का भी कोई मसला नहीं है। एक मेरे पास छोड़ दें, एक आप अपने साथ ले जाएं। वहाँ खलील भाई के बच्चों में मिल जाएगी। मेरे खुदा, वो अगरचे सारी बात समझी नहीं थी तब भी चकरा गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को सहारा देकर अंदर जाने से रोका और पूरे ध्यान से सुनने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद अब्बा जी की आवाज़ आई थी। तुम्हारा मतलब है तुमने उसकी बेटियों का बताया ही नहीं? बताया है अब्बा जी, हर बात बताई है, कुछ नहीं छुपाया। आप जानते हैं मैं बहुत खरा बंदा हूँ, किसी को धोखा ना देता हूँ, ना धोखा देने वाले को पसंद करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, अगर शाह सिकंदर आसिया को ना छोड़ता तो मैं आसिया को उसके चुंगल से निकाल लेता। कि मैंने उसी रोज़ सोच लिया था जिस रोज़ मुझे कराची बुलाकर आपने उसकी हकीकत से आशना किया था। उस वक्त महज आपकी खातिर मैंने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया था। बहरहाल ये अच्छा हुआ कि जल्द ही उसकी हकीकत खुल गई और वह खुद चला गया, वरना मुझे स्टैंड लेना पड़ता। खैर, मैं बात कर रहा था आसिया की, उसके लिए असफ़हान अली बेहद मुनासिब हैं। मैं कल रात के खाने पर उन्हें बुला लेता हूँ, आप भी मिल लें। उसके बाद मैं चाहूँगा कि 2 महीने के अंदर आसिया अपने घर की हो जाए। शकील भाई बहुत सहूलत से बोल रहे थे। आसिया की आंखों के सामने धुंध छा गई थी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पहले आसिया से भी तो पूछ लो। अब्बा जी का अंदाज सोचता हुआ था। उससे पूछना नहीं, समझाना है उसे, और मेरा ख्याल है वो खासी हकीकत पसंद लड़की है, जल्द समझ जाएगी। इससे ज़्यादा सुनने का उसमें हौसला नहीं था। एकदम दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई और बेहद ताज्जुब से शकील भाई को देखने लगी तो वो समझ गए कि वो उनकी बातें सुन चुकी है। उस पर भी बड़े आराम से बोले, आओ आसिया, मैं तुम्हारे मुताल्लिक ही बात कर रहा हूँ। बस शकील भाई, जितना कह चुके हैं उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं कहिएगा, क्योंकि आपके सामने आपकी बहन नहीं, मदिया और सबाहत की माँ खड़ी है। वो सारी हिम्मतें यकजा करके शायद ज़िंदगी में पहली बार बड़े भाई के सामने जमकर खड़ी हो गई थी। अभी आप खुद कह रहे थे कि मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। हाँ, यही सच है, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मेरी बेटियाँ हैं। मेरे बारे में कुछ भी सोचने से पहले आप और अब्बा जी, आप भी सुन लें कि मैं अपने वजूद के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगी। ऐसी कोई भी कोशिश मेरी मौत होगी। अपनी बात ख़त्म करते ही वो तेज़ी से कमरे से निकल आई और अम्मा जी के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय, ये तुम्हें क्या हुआ? अभी तो अच्छी भली गई थी। अम्मा परेशान हो गई। क्या हुआ? भाई ने कुछ कहा है या भावज ने कुछ कह दिया है? किसी ने कुछ नहीं कहा, और अगर कहेंगे भी तो उन्हें हक है, वो उसी तरह रोते हुए बोली। शकील भाई ने अंदर आते हुए उसकी बात सुनी थी और बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, लेकिन तुम्हें रुलाने का तो हमें कोई हक नहीं है। वो भी है। अच्छा। शकील भाई ज़रा सा मुस्कुराए, फिर उसके पास बैठते हुए कहने लगे, आई एम सॉरी, मैंने शायद अपने हक का गलत इस्तेमाल कर लिया, या शायद वक्त से पहले। तुम प्लीज़ आंसू पोंछ लो, वरना अब्बा जी मुझे बच्चों के सामने बहुत डांटेंगे। वो हथेलियों से आंखें रगड़कर सीधी हुई। शकील भाई उसे एक बाजू के हल्के में लेकर अम्मा जी को मुखातिब करके बोले, अम्मा जी ज़रा बताइए तो, आसिया मेरी बहन पहले है या इन बच्चियों की माँ? ये क्या कहती है? अम्मा जी कसम दामन बचा गईं। ये मुझ पर अपने माँ होने का रौब जमा आई है और मैं सचमुच मरूब हो गया हूँ। शकील भाई के महजूज अंदाज पर वो जज्बज़ होकर बोली, मैंने आप पर रौब तो नहीं जमाया, और अभी भी हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही हूँ कि मुझे अम्मा जी के साथ जाने दें। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती। बेटा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं रोक रहा। तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा तुम अपने लिए मुनासिब समझो। बस इतना ख्याल रखना कि खुद पर हमेशा के लिए मदिया और सबाहत की माँ का लेबल मत लगा लेना। ऐसा करके तुम कोई कमाल नहीं करोगी। मैं जानती हूँ और वादा करती हूँ आपसे कि जब भी मैंने अपने लिए एक घर की ज़रूरत महसूस की तो सबसे पहले आपको बताऊँगी। अभी तो मुझे हर तरफ फ़रेब ही फ़रेब नज़र आता है, और मज़ीद किसी फ़रेब के लिए दिल और ज़हन दोनों ही तैयार नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दें, कोशिश तो करने दें। हो सकता है इसी में बेहतरी हो। वो कुछ रुक रुक कर बोल रही थी। शकील भाई ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, फिर उसे देखकर कहने लगे, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और तुमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम कहीं भी अपनी ज़ात और उसके तकाज़ों को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। ज़िंदगी शुरू ही अब हुई है, वो बेसाख्ता बोली थी। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। अम्मा जी यही समझी कि कोई ऐसा मसला है जो उनसे हल नहीं हो रहा। कुछ नहीं अम्मा जी, ये आसिया कराची जाने की बात कर रही है। शकील भाई उठते हुए बोले, ठीक है, फिर कल मैं टिकट लेता आऊँगा। परसों दिन की फ़्लाइट ठीक रहेगी, उसी हिसाब से तुम तैयारी कर लेना। शुक्रिया भाई, आप मेरी किसी बात से नाराज़ तो नहीं हुए? उसने अंदर ही अंदर मुतमईन होकर शकील भाई से पूछा, तो उन्हें मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया और कमरे से निकल गए। वो जानती थी भाई भाभियाँ सब उससे बहुत मोहब्बत करते हैं
اور یہ بھی ان کی محبت ہے جو وہ اس کی زندگی کو نیا خوبصورت موڑ دے کر چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے المیوں کو فراموش کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اس میں ان کی کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ اپنے المیوں کو فراموش کرنے کے بعد بھی اس کے لیے یہ ساری باتیں سوچنا فی الحال بہت مشکل تھا، جو شکیل بھائی چاہتے تھے اور جو چلتے وقت سیما بھابھی بار بار سمجھاتی رہی تھی، اور وہ جانتی تھی آگے خلیل بھائی، میمونہ بھابھی اور عدیل بھی ایسی ہی باتیں کرنے والے تھے۔ اس کے لیے اس نے خود کو اسی وقت سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا جب جہاز نے فضا میں بلند ہو کر اسلام آباد کو دھندلا دیا تھا۔ پورے 6 مہینے بعد وہ گھر آئی تھی۔ میمونہ بھابھی کے ساتھ بچے بھی شدت سے منتظر تھے اور غالباً ان کی بیٹیوں کو دیکھنے کا اشتیاق زیادہ تھا۔ مجھے سیما بھابھی نے فون پر ہی بتایا تھا کہ بہت پیاری بیٹیاں ہیں اور بالکل ایک جیسی۔ میمونہ بھابھی نے کمبل میں لپٹی بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اماں جی کی گود میں سوئی بچی کو دیکھ کر کہنے لگی، واقعی ایک شکل ہے، لیکن شکر ہے ایک ہی گال پر تل ہے، ورنہ پہچاننا مشکل ہوتا۔ تل نیچرل نہیں ہے، سیما بھابھی روزانہ کاجل سے بنا دیتی تھی، اور مجھے بھی ابھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صباحت ہے۔ اس نے قریب کھڑے عمر کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، چلو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ صباحت ہے اور یہ مدیحہ۔ ماشاء اللہ، دونوں نام اچھے ہیں۔ میمونہ بھابھی تعریف کے ساتھ ہی اپنے مخصوص انداز میں شروع ہو گئیں۔ اب ایسا کرو، دونوں کے گلے میں ناموں کے تعویذ ڈال دو تاکہ کسی دن اگر تل لگانا بھول جاؤ تو تعویذ سے پہچان ہو جائے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ایک سے ہی کام چل جاتا، دو توبہ، اماں جی کا تو خیال کریں۔ اس نے ان کے بازو میں چٹکی کاٹ کر گھورا، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ آرام سے بازو سہلاتے ہوئے بولی، تو اکٹھے مانگے تھے تو ایک بیٹا مانگ لیتی، کیوں اماں جی؟ اللہ کی مرضی۔ اماں جی ان کی طرف متوجہ نہیں تھی، بس بیٹے کا سن کر جواب دے دیا۔ لو، اماں جی نے تو بات ہی ختم کر دی۔ چلیں اب آپ بھی اٹھ جائیں، مدتیں ہو گئیں آپ کے ہاتھ کی چائے پیے ہوئے، اس نے کہا۔ یہ بات کہہ کر تو تم نے خلیل کی بہن ہونے کا پکا پکا ثبوت دے دیا ہے۔ میمونہ بھابھی برا مانتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تمہارے بھائی صاحب ہر 1 گھنٹے کے بعد یہی بات کہہ کر چائے مانگتے ہیں۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئیں۔ چلیں میں مدتوں بعد آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن میمونہ بھابھی نے روک دیا۔ بس تم بچوں کو دیکھو، اور یہ جو عمر صاحب اتنے شریف بن کر بیٹھے ہیں، ذرا اس کا خیال رکھنا، نظر بچاتے ہی بچی کو نوچ لے گا۔ واقعی، اس نے عمر کو گدگدایا، پھر اسے لے کر اٹھتے ہوئے بولی، چلیں آپ چائے بنائیں، میں اتنے میں اپنا کمرہ دیکھ لوں، میرا مطلب ہے بچیوں کا سامان نکال کر رکھ دوں۔ اماں جی ذرا خیال رکھیے گا، میں آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئی اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے بیڈ کے قریب بچیوں کے لیے بیبی کارٹ رکھا تھا اور اس کے سرہانے ٹیبل پر تھرماس، چھوٹے موٹے کھلونے اور وہ ادویات جن کی بچوں کے لیے کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر اس کی الماری کے ساتھ ایک چھوٹی الماری نظر آ رہی تھی۔ قدرے متجسس سی اس نے عمر کو بیڈ پر بٹھایا اور الماری کھول کر دیکھنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے فراک ہینگرز پر لٹکے تھے اور بڑے پیکٹ میں غالباً ان کے کمبل وغیرہ تھے۔ یہ سب کون لایا ہے؟ اس نے سوچا تھا کہ میمونہ بھابھی چائے لے کر آ گئیں اور انہیں دیکھتے ہی اس نے یہی سوال کر دیا، تمہارا دھیان کس کی طرف گیا تھا؟ میمونہ بھابھی نے جس انداز سے پوچھا اس سے وہ سمجھ کر بولی، شاہ سکندر کی طرف اگر جاتا تو میں فوراً سب اٹھا کر پھینک دیتی۔ پھر تم نے کون لایا ہے کا سوال کیوں اٹھایا؟ میمونہ بھابھی نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ کوئی غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ آپ اپنے کمرے میں کوئی نئی چیز دیکھیں گی تو پوچھیں گی نہیں کہ کس نے رکھی ہے، یا آپ کو صرف چیز سے مطلب ہوگا، کون لایا ہے اس سے مطلب نہیں؟ وہ کہتی ہوئی عمر کے پاس آ بیٹھی۔ تم لاجواب کر دیتی ہو۔ خیر، یہ الماری عدیل لایا ہے، بیبی کارٹ میں لے کر آئی تھی، کپڑے بھی کچھ وہ اور کچھ میں، اور الماری کے اوپر جو بیگ رکھا ہے وہ جدہ سے بڑے بھیا نے بھجوایا ہے۔ میمونہ بھابھی نے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ ارے وہ بیگ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس میں کیا ہے؟ یہی سب، یعنی کپڑے، کھلونے وغیرہ، ساتھ میں بڑے بھیا کا لمبا چوڑا سا خط بھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاید نبیلہ کی بات سنی گئی جو یہاں سے نکلتے ہوئے اس نے کہی تھی کہ اس گھر میں ایک لڑکی بھی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے آگے آئے گا۔ اب پتہ نہیں نبیلہ نے ایسی کوئی بات کی تھی یا نہیں، اس وقت ہم لوگ تو یہاں تھے نہیں۔ میمونہ بھابھی اپنی دھن میں بول رہی تھی، تبھی اس پر نظر پڑی تو ایک دم خاموش ہو گئیں۔ وہ چائے کا مگ ہونٹوں سے لگائے گمسم بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں مگ میں چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی یا اسے جلنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے تم کس خوشی میں اتنے مہینے اسلام آباد رہ گئیں؟ میمونہ بھابھی نے موضوع بدلتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے مگ لے لیا تو وہ چونک کر بولی، بس شکیل بھائی نے نہیں آنے دیا، ابھی بھی روک رہے تھے۔ کیوں؟ میمونہ بھابھی نے کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بتاؤں گی کسی وقت، اطمینان سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں اماں جی کے پاس، بچے تنگ کر رہے ہوں گے انہیں۔
तुम चलो, मैं सालन चढ़ा कर आती हूँ। मैमूना भाभी ने कमरे से निकलते ही किचन का रुख किया और वो अम्मा जी के पास चली गई। शाह सिकंदर पहले की तरह अपने किसी काम से कराची आया था और गो के आसिया की ज़िंदगी से निकलते ही उसने खुद से ये अहद किया था कि वो अब कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा, ना उसके बारे में जानने की कोशिश। और ये सब करते हुए उसके पेश नज़र अपने नहीं आसिया का मुफाद था कि वो उसे ख्वाब समझकर भूल जाए और अपने लिए नई राहें तलाश कर ले। और उसके ख्याल में ये उसी वक्त मुमकिन था कि वो उसकी फ़िज़ाओं तक से नाता तोड़कर खुद को अदम साबित कर दे, वरना अपनी हर सांस के साथ वो उसे महसूस करती रहेगी। पता नहीं उसे ये यकीन क्यों था कि वो कभी उससे नफ़रत नहीं कर सकेगी, और इस यकीन में जाने उसका वही ज़ौम था या उस लड़की के दिल की ज़मीन को वो बहुत गहराई से छू आया था। कुछ भी था, बहरहाल वो खुद गर्ज़ नहीं हुआ था कि वो सारी ज़िंदगी उसकी यादों के सहारे गुजार दे। इसके बरअक्स जैसे वो खुद मेहरुनिसा के साथ कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा था, तो उसके लिए भी ऐसा ही चाहता था। इसलिए अपने आप को भी उसने खासा पाबंद कर लिया था। गो कि इस तमाम अरसे में तड़पते मचलते दिल को किसी एक पल करार नहीं आया था, और किसी किसी वक्त तो दिल चाहता कि सारी बंदिशें तोड़कर बस उसकी एक झलक देख आए, या फिर उन रास्तों से ही उसका अहवाल पूछ आए जिन पर कभी वो उसके साथ थी। लेकिन खुद पर जबर करके अब तक तो वो अपने अहद पर कायम था, और शाहपुर से चलते हुए उसने यही सोचा था कि वो अपना काम निपटाकर फ़ौरन वापसी की राह लेगा। लेकिन कराची की हदूद में दाखिल होते ही वो सब भूल गया, ये भी कि किस काम से आया है। बस मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। ये उसके अंदर का इज़्तिराब था जो उसे कहीं रुकने नहीं दे रहा था। यहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था और पहली नज़र में ही वो दिल में उतर गई थी। यहाँ वो मेरी गाड़ी से टकराकर बेहोश हुई थी। यहाँ मैं उसे पहली बार लेकर आया था और उसी वक्त अपने दिल का अहवाल सुनाकर मैंने उसे ये यकीन भी दिया था कि उसके मकसद की राह में हायल होने की बजाय हमेशा उसके साथ चलूँगा। वो एक-एक रास्ते पर रुककर उन लम्हात को आवाज़ दे रहा था जिनके बारे में उसने गुमान भी नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी ऐसी याद बनकर रह जाएंगे जो हमेशा उसे तड़पाती रहेगी। अजीब बेकरारी के साथ बेबसी भी थी, और ऐसी हालत में उसने क्लिफ्टन का रुख किया था कि रास्ते में अहमद हसन का ऑफिस देखकर गाड़ी वहीं रोक दी। इस तमाम अरसे में उसने किसी से कोई राब्ता नहीं रखा था। जब ही अहमद हसन ने उसे देखते ही सख्त नाराज़गी का इजहार किया। खबरदार मुझसे कलाम नहीं करना, मैं तुम्हारी दोस्ती पर फातिहा पढ़ चुका हूँ। शाह सिकंदर यही समझा कि वो उसके इंतहाई इकदाम से वाकिफ़ होकर ऐसा कह रहा है, जब भी उसके सामने सर झुकाकर बैठ गया, जैसे अपने जुर्म का एतराफ़ करने के साथ हर सज़ा के लिए तैयार हो। आखिर किन चक्करों में उलझे हो, कहीं मिलते ही नहीं। तुम्हारे घर फ़ोन कर कर के थक चुका हूँ। क्या अभी तक आसिया भाभी को लेकर नहीं आए? अहमद हसन की आखिरी बात पर वो सर ऊंचा करके उसे देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। क्या बात है? अहमद हसन ठिठक गया। आसिया भाभी तो ठीक है ना? और तुम तो गालिबन बाबा जान को मनाने गए थे, क्या अभी तक उसी कोशिश में लगे हो? क्या वाकई तुम नहीं जानते? उसने गैर यकीनी से पूछा। क्या क्या नहीं जानता? अहमद हसन जल्द जानने को बेचैन हो गया। बस यार, ज़िंदगी का वो सफ़र जो मैंने आसिया के साथ शुरू किया था वो ख़त्म हो गया। हालांकि मैं कमज़ोर नहीं था, मुड़ सकता था, लेकिन इस लड़ाई में बाबा जान ने आसिया को घसीट कर समझो मेरे दोनों हाथ काट दिए थे, और अगर मैं घुटने ना टेकता तो आसिया के साथ उसके घर वाले भी बाबा जान के जुल्म से महफूज नहीं रह सकते थे। वो बहुत दिल गिरफ्ता लग रहा था। अहमद हसन सन्नाटे में आ गया था। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था कि मैं आसिया को लेकर कहीं बहुत दूर निकल जाता, जहाँ तक बाबा जान की रसाई मुमकिन हो ही नहीं सकती थी। लेकिन उसके घर वाले बेमौत मारे जाते, और ये मुझे गवारा नहीं था। आसिया तो इस तसव्वुर से ही मर जाती, फिर बताओ क्या रह जाता। वो अपनी नज़रों के सामने पेपर वेट को घुमाता हुआ बोल रहा था। रहा तो अब भी कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना होने में कम से कम ये इत्मीनान तो है कि वो अपनी ज़िंदगी में आज नहीं तो कल कहीं एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जज्बाती लड़की नहीं है जो यादों के सहारे उम्र बिता दे, बल्कि शायद वो तो रोने धोने में भी वक्त ज़ाया नहीं करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दुख नहीं होगा। ये दुख वो उसी तरह संभाल कर रखेगी जैसे खुशियाँ, और अपने लिए जिस रास्ते का इंतखाब करेगी वो उन्हें साथ लेकर चलेगी, लेकिन अपनी राह में हायल नहीं होने देगी। इतना जानते हो उसे? अहमद हसन सन्नाटे में ही बोला था, शायद इससे भी ज़्यादा। उसके होठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट मचली थी। कितनी देर खामोशी छाई रही थी। अहमद हसन सन्नाटे से निकला तब भी कुछ नहीं बोला। चाहने के बावजूद उसे मलामत भी नहीं कर सका, क्योंकि वो बहुत टूटा हुआ लग रहा था। तुम? शाह सिकंदर एकदम ख्याल आने पर कुछ सोचते हुए अंदाज में उसे मुखातिब करके पूछने लगा। तुम्हें अहमद हसन इन सारी बातों की खबर क्यों नहीं है? क्या उनकी तरफ से किसी ने नहीं बताया?
ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی سے، احمد حسن نے سمجھ کر بھی سرسری انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ جو نائلہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، بس اسی وجہ سے تو میں بھی فون وغیرہ کرنے سے رہ گیا، ورنہ تمہارے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں آسیہ بھابی یا عدیل صاحب کو فون کر سکتا تھا۔ کئی بار سوچا، پھر اس خیال سے رہ جاتا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس بہانے میں نائلہ کے سلسلے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور ادھر سے بھی دوبارہ کوئی نہیں آیا، جس کا صاف مطلب ظاہر ہے کہ… احمد حسن احساس ہونے پر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میری وجہ سے نہ، لیکن احمد حسن اس میں تم سب کا کیا دوش؟ تمہارا پروپوزل لے کر تو ہم ہی گئے تھے، احمد حسن نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور ہنسا بھی، جس سے اس کی پوزیشن خاصی آکورڈ ہو گئی، جیسے وہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہو۔ کم آن یار، نائلہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ احمد حسن اسے جذبز ہوتے دیکھ کر بولا تھا۔ کمی تو واقعی نہیں ہے، لیکن… خیر یہ بتاؤ کیسی ہے نائلہ اور آنٹی؟ وہ بات بدل گیا۔ چلو چل کر خود ہی دیکھ لو۔ احمد حسن فوراً گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ نہیں یار، اس وقت میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، بلکہ شاید کبھی بھی نہ کر سکوں۔ کس کا سامنا نہیں کرو گے؟ احمد حسن بے اختیار کہہ گیا، پھر فوراً اپنی بات سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارا جرم واقعی بہت بڑا ہے سکندر، لیکن قابل معافی یوں ہے کہ اس میں تمہارا بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہے جتنا آسیہ بھابی کا۔ میں نے امی کو تمہارے حالات بتا دیے تھے اور وہ خفا ہوئی تھیں تو اس بات پر کہ تم نے پہلے سے انہیں کیوں نہیں بتایا تھا۔ مجھے بھی تم سے یہی گلہ ہے۔ سخت غلطی کی تم نے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم سب مل کر کوئی راستہ نکال لیتے، لیکن تم نے غیریت برت کر خود پر ظلم کیا۔ بہرحال اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری قسمت… میں قسمت کو دوش نہیں دیتا، اس نے ٹوک دیا۔ چلو باقی باتیں گھر چل کر کریں گے۔ احمد حسن اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی اسے بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ احمد حسن کے گھر آ کر اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع ملا تھا، جس سے اسے احساس ہوا کہ اتنا عرصہ اس نے اتنے اچھے دوست سے کوئی تعلق نہ رکھ کر ایک اور غلطی کی ہے۔ شاہ پور میں تو کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جسے اس سے ہمدردی ہوتی، جب ہی وہ ایک دم سے تنہا ہو گیا تھا۔ اگر جہانگیر بھائی دکھاوے کو ہی اس سے لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے جیسے پہلے کرتے آ رہے تھے، تو ان سے بھی کہہ سن کر بہت حد تک اس کے دل کا غبار نکل سکتا تھا، لیکن وہ بھی اس مقام پر اسے اکیلا چھوڑ گئے تھے، شاید اس لیے کہ ان کے دل میں چور تھا۔ بہرحال احمد حسن کے گھر آ کر اسے بہت سکون ملا تھا۔ بس کچھ دیر آنٹی نے خفگی کا اظہار کیا، اس کے بعد نئے سرے سے اسی کی زبانی اس کی رام کہانی سن کر کتنی دیر تک افسوس کا اظہار کرتی رہیں۔ تمہارے ماں باپ کو اتنی انتہا پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خود بیٹیوں والے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کا ذرا احساس نہیں کیا۔ بے شک اسے شاہ پور نہ بلاتے، یہیں بسنے دیتے، اور انہوں نے تو تمہارا بھی خیال نہیں کیا۔ بہرحال بہت افسوس ہوا، گھر نہیں اجڑنا چاہیے تھا۔ آسیہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ہے، کتنا دکھ ہوا ہوگا انہیں۔ مجھے تو آسیہ باجی کا خیال آ رہا ہے، وہ تو بہت اچھی ہیں، اتنی محبت کرنے والی۔ نائلہ سچ مچ رونے لگی تھی۔ شاہ سکندر اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ نائلہ یہ کیا حماقت کر رہی ہو؟ احمد حسن نے اسے ٹوک دیا۔ سکندر پہلے ہی پریشان ہے، تم تو مزید… یہ ہمیشہ پریشان رہیں گے، لکھ لیجیے آپ، کہیں سکون نہیں ملے گا انہیں۔ نائلہ کسی طرح خود پر قابو نہیں پا سکی، چیخ کر کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سوری یار وہ… احمد حسن نادم ہو کر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ روک کر بولا، نہیں مجھے برا نہیں لگا، یہ باتیں سننے کے لیے تو مجھے بہت پہلے یہاں آنا چاہیے تھا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ آنٹی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس سے پوچھنے لگی، تم آج ہی شاہ پور جاؤ گے؟ جانا تو آج ہی تھا، لیکن میرا کام رہ گیا ہے، اب کل جاؤں گا، وہ بتا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر یہیں رک جانا، ہوٹل وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی کہہ کر چلی گئیں تو وہ احمد حسن کو دیکھ کر بولا، رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آنٹی نے کوئی خواہ مخواہ نہیں، بس آرام سے بیٹھو۔ اور ہاں، وہ اپارٹمنٹ تو چھوڑ دیا ہوگا تم نے؟ احمد حسن نے ایک دم خیال آنے پر پوچھا۔ ہاں، میں نے چھوڑنے سے پہلے آسیہ کے نام سے خرید کر اسے گفٹ کر دیا تھا۔ جواب دیتے ہوئے اس کی نظروں میں اس شام کا منظر تھا جب اس نے آسیہ کو لفافہ تھمایا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، لیکن میرا خیال ہے وہاں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس تمام عرصے میں وہاں فون کرتا رہا ہوں اور کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کرائے پر بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا تھا۔ پھر اس رات کھانے کے بعد وہ کتنی دیر تک احمد حسن کے ساتھ آسیہ کی باتیں کرتا رہا۔ ماضی سے زیادہ اس کا مستقبل موضوع تھا، جس پر احمد حسن نے اسے ٹوک دیا کہ اسے اب اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی ناتا نہیں رہا۔ ایک ناتا ہے احمد حسن، وہ میرے بچے کی ماں ہے، اس نے جتا کر کہا تو احمد حسن اپنی جگہ اچھل پڑا۔ واقعی؟ تم نے پہلے نہیں بتایا، عجیب آدمی ہو یار،
सोच सोच कर इंकशाफ कर रहे हो। अरे उस बच्चे के नाते तो तुम उनसे मिल भी सकते हो। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मेरी किसी भी किस्म की मुदाखलत उसे दुःख देगी, और उसे दुःख देने का तो मैंने पहले भी कभी नहीं सोचा था। अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी मुकाम पर बच्चा उसके लिए प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी खुशी से उसे मुझे सौंप दे। मैं खुद से कोई मुतालबा नहीं करूँगा, और ना ही ये चाहता हूँ कि बच्चे की खातिर वो अपनी ज़िंदगी त्याग दे। पता नहीं अहमद हसन, मैं उसके बारे में क्या-क्या सोचता रहता हूँ। वो अपने जज़्बों को अब कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बस करो यार, मुझे तो अब तुम्हारी फ़िक्र हो रही है कि किसी दिन कपड़े फाड़ते हुए वीरानों में ना निकल जाओ। अहमद हसन चकराकर उठ खड़ा हुआ था। जाओ शब्बा खैर, उसने बैग पर सर टिका दिया और यूं ही बैठे-बैठे सो गया था। सुबह वो अहमद हसन के साथ ही घर से निकला था। उसे एक तो पोर्ट जाना था, दूसरे उसे खाद की एजेंसी में मैनेजर से काम था, और क्योंकि मैनेजर का 11 बजे से पहले मिलना मतवक्का नहीं था, इसलिए वो पहले पोर्ट चला गया, जहाँ से उसकी वापसी 11 बजे के करीब ही होनी थी। फिर मैनेजर से वो 10 मिनट बात करके फ़ारिग हो गया, तो दोपहर के खाने तक घर पहुँचने का सोचते हुए गाड़ी में बैठा था। उस शहर की रौनकें वैसी ही थीं। मुनासिब स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए उसे फिर एक-एक बात याद आने लगी, तो विंड स्क्रीन पर बस उसकी नज़रें जमी रह गई थीं। सहन के पर्दों पर चलती फिल्म ने शहर की रौनकों को धुंधला दिया था, और वो अपने रास्ते से भी भटक गया था। कभी इस सड़क, कभी उस सड़क, और उसे एहसास तक नहीं हो रहा था। इतनी देर में तो शायद वो शाहपुर पहुँच जाता, जबकि अभी शहर से भी नहीं निकला था। और जाने कब तक इसी तरह भटकता रहता, अगर जो करीब से गुजरते दो हैकल ट्रक का ज़ोरदार हारन उसके ज़हन को झटका न लगाता। वो बुरी तरह चौंका था, और ऐन वक्त पर कि सामने रोड क्रॉस करती लड़की जिस तरह मगन होकर चल रही थी, वो अगर बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो एक्सीडेंट यकीनी था। ओह गॉड! दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाकर उसने सर को ज़ोर से झटका। फिर थके हुए एसाब को पुरसकून करने की खातिर वो गाड़ी बीच सड़क से निकालकर किनारे ले आया, और सीट की बैग से सर टिकाया था कि नज़रों के ऐन सामने सर्दियों की चमकती हुई धूप में खड़ी आसिया पर पहले तो उसे वहम का गुमान हुआ, लेकिन दूसरे पल यकीन होते ही वो बेइख्तियार गाड़ी से उतरकर उसके पास गया, और उसी बेइख्तियारी से पुकारना चाहता था कि वो बोल पड़ी। अच्छा तरीका है पहले लड़कियों को गाड़ी से हरासा करके बेहोश करना, फिर उठाकर हॉस्पिटल ले जाना। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, फिर वो लड़की बच कैसे गई? उसका तंज़-आमेज़ लहजा सीधा दिल में तराजू हो गया था। वो अपनी जगह यूं जम गया जैसे पत्थर हो गया हो। शाह सिकंदर हयात, आपके गांव में भी तो लड़कियां होती होंगी, फिर रखेल का इंतखाब आप शहर आकर क्यों करते हैं, वो भी मोहब्बत का फ़रेब देकर। हाँ, बज़ाहिर आला शख्सियत के अंदर कितना घिनौना इंसान छुपा है। काश मैं चीख-चीख कर सारी दुनिया को बता सकती। उसकी आंखों से नफ़रत की चिंगारियां फूट रही थीं, और लहजे में हद दर्जा तनफ़्फ़ुर सिमट आया था। तुम जितनी चाहो मुझसे नफ़रत करो, लेकिन मेरे किरदार। वो बमुश्किल बोलने पर आमादा होकर अभी इसी कदर कह पाया था कि वो नखुवत से बोली, क्या किरदार है तुम्हारा? यही कि शिकार की तलाश में भटकते फिर रहे हो, और ये तुमने गलत कहा कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। सच यह है कि तुम मेरी नफ़रत के भी काबिल नहीं हो। और एक बात अच्छी तरह सुन लो कि आइंदा कभी मुझे देख कर रुकना मत, ख्वाह गलती से मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने क्यों ना आ जाऊँ। बेशक रोंदते हुए गुजर जाना। अगर ये ना कर सको तो इस शहर में आना छोड़ दो। तुम कहो तो मैं जीना छोड़ दूँ। शट अप! ऐसे घटिया मकाल में किसी और के सामने बोलना। वो पैर पटकती मुखालिफ सिमत तेज़-तेज़ कदमों से चल पड़ी थी। शाह सिकंदर ने उसका ये रूप पहली बार देखा था, और सोचने की हद तक तो ये सब बहुत अच्छा था कि वो उससे नफ़रत करे, देखकर मुंह मोड़े और अपनी ज़िंदगी जिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हकीकत में इस इजहार ने उसका दिमाग घुमा दिया था। मज़ीद उसके तर्ज़ तखातुब पर वो तिलमिला रहा था। कितनी देर वहीं खड़ा उसके पीछे देखता रहा, फिर गाड़ी में बैठते ही स्पीड से उसके करीब से गुजरते हुए वो उसके बारे में अपनी गुज़िश्ता तमाम सोचों की नफ़ी कर रहा था। वो घर आते ही वॉशरूम में बंद हो गई, क्योंकि खुद पर काबू पाने की वो सारी कोशिशों में नाकाम हो रही थी। उसे लगा जैसे ही अम्मा जी या अब्बा जी का सामना हुआ, वो फूट-फूट कर रोना शुरू कर देगी। गो कि वो उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन शाह सिकंदर के ज़िक्र के साथ रोकर वो खुद को कमज़ोर भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए ठंडे पानी से मुँह हाथ धोकर बाहर निकली, और हाथों से चेहरा थपथपाती हुई अम्मा जी के कमरे में आकर पहले मदिया और सबाहत को देखा, फिर बैठते हुए कहने लगी, 2 बच्चियों की देखभाल आपके लिए मसला हो गई अम्मा जी। मैं जल्द ही किसी आया का इंतज़ाम कर दूँगी। मेरी जॉब हो गई है, डॉक्टर अब्दुल वहाब ने कल से बुलाया है। तुम बेशक नौकरी करो, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इससे पहले क्या मैंने 2-2 बच्चों को नहीं संभाला? जब सीमा यहाँ थी तो समिया और सोनिया दोनों मेरे पास होती थीं। अम्मा जी को एक तो उसकी जॉब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, दूसरे उसकी बात भी नागवार गुजरी थी।
وہ تو ٹھیک ہے اماں جی، لیکن ان کے اوپر کے کام کرنے کے لیے تو کوئی ہونی چاہیے۔ آپ منع نہیں کریں، میں اپنی روٹین سیٹ کر لوں، پھر پہلا کام یہی کروں گی۔ اچھا جاؤ پہلے کھانا کھاؤ۔ اماں جی الجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ نے کھا لیا؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب نے کھا لیا، وہ جواب سن کر ان کے کمرے سے نکلی اور کچن میں جاتے ہوئے میمونہ بھابھی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ عمر کو تھپک رہی تھی، اس پر نظر پڑتے ہی پوچھنے لگی، کیا رہا؟ وہی جو میں کہہ کر گئی تھی کہ ڈاکٹر وہاب کے کلینک میں اگر جگہ نہ بھی ہوئی تب بھی وہ مجھے اپوائنٹ کر لیں گے۔ کل سے میری ڈیوٹی شروع، اس نے بہت نارمل انداز میں بتایا۔ ایک بات کہوں، یہ مرحلہ یعنی تمہیں جاب ملنے کا اگر تمہاری زندگی میں پہلے آیا ہوتا تو تم دروازے سے ہی چلاتی ہوئی آتی۔ اب تمہیں خوشی نہیں ہوئی یا اظہار کرنا بھول گئی ہو؟ میمونہ بھابھی نے کچھ شاکی سے انداز میں کہا تو وہ دروازہ چھوڑ کر ان کے پاس آ بیٹھی اور ایک نظر سوئے ہوئے بچوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، میں آج بھی چلاتی ہوئی آتی، مگر جو راستے میں شاہ سکندر نہ ملا ہوتا، اسے دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ تمہیں شاہ سکندر ملا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ میمونہ بھابھی حیران اور کچھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ وہ خاص طور پر مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، بس اتفاق سے سامنا ہو گیا، اور وہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسا سخت رویہ اختیار کیا کہ وہ مایوس ہو گیا، جس سے مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ ایسا اتفاق بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ صاف کوئی سے بتا کر کہنے لگی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن آپ ابھی کسی سے نہیں کہیے گا، کیونکہ بھائی لوگوں کا کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیں، اور میں اس کے ڈر سے چھپ کر نہیں بیٹھ سکتی، مجھے ہر حال میں کچھ کرنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو؟ میمونہ بھابھی کا دل ایسے ہی بہت کمزور تھا۔ اب اور کیا نقصان پہنچائے گا؟ اس کے لہجے میں دکھ بولنے لگا تھا کہ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ پریشانی کی بات، اس شہر میں اس کا آنا جانا ہمیشہ سے ہے، اس لیے سامنا تو ہوگا اور میں اس سے خائف نہیں ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ ہمیشہ سے ڈرپوک ہیں، وہ کہتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پھر رات میں کھانے کے دوران اس نے ابا جی اور خصوصاً بھائیوں کے سامنے جاب ملنے پر قصداً خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ان کے نزدیک صرف اس کی خوشی اہم ہے، اور واقعی اسے خوش دیکھ کر ان سب کے چہروں پر اطمینان اتر آیا تھا۔ کیا ٹائمنگ ہے؟ عدیل بھائی نے پوچھا۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک، اس نے بتایا۔ پھر تو صبح تمہیں خود ہی جانا پڑے گا، البتہ واپسی میں تمہیں پک کر سکتا ہوں، عدیل بھائی نے کہا۔ نو پرابلم بھائی، میں آ جا سکتی ہوں، بس آپ اماں جی کو سمجھا دیں، یہ ذرا سی دیر سویر پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ خاموش بیٹھی اماں جی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے ایمرجنسیز کی صورت میں کتنی دیر ہو سکتی ہے، اور میں اگر فون کر کے بتا بھی دوں گی تب بھی یہ ہولتی رہیں گی۔ آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جائیں گی بیٹا، ان کی تم فکر نہیں کرو، بس تم اپنا خیال رکھنا، ابا جی نے اس کا سر تھپک کر کہا تھا۔ میرا ہاتھ تھامنے سے پہلے سوچ لیجئے شاہ سکندر کہ میں کوئی بہت عام سی لڑکی نہیں ہوں۔ میرے خواب، میری سوچیں صرف ایک خوبصورت گھر تک محدود نہیں ہیں۔ جس مقصد کے تحت میں نے تعلیم حاصل کی ہے اسے میں پسے پشت نہیں ڈال سکتی۔ میرے نزدیک یہ سراسر بددیانتی ہوگی۔ جب پہلی بار شاہ سکندر نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کا ہاتھ مانگا تھا تب اس نے کہا تھا، اور اس وقت حقیقتاً اسے اپنا مستقبل بہت خوبصورت، بہت روشن نظر آتا تھا، گو کہ وہ بہت دور تک نہیں سوچتی تھی، لیکن بہت ساری باتوں کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت واضح تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا مستقبل بس یہیں تک تھا جہاں تک اسے واضح نظر آتا تھا۔ اس میں سے بھی کتنا کچھ دھندلا گیا تھا، اور وہ دھند میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے سامنے مدیہ اور صباحت تھی، جن کے نام اپنی زندگی کے اس نئے باب کا انتصاب کرتے ہوئے وہ اپنی ذات کی نفی کر رہی تھی۔ پھر صبح وہ اس خیال سے میمونہ بھابھی سے پہلے کچن میں جا پہنچی کہ اس وقت کا سارا کام وہ نمٹا جائے گی، لیکن میمونہ بھابھی فوراً ہی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ تمہیں تو غالباً آج ہاسپٹل جانا ہے، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنی تیاری کرو۔ میری تیاری میں کوئی وقت نہیں لگتا، پھر مجھے اتنی جلدی بھی نہیں جانا، لہٰذا آپ مجھے کام کرنے دیں اور اپنے بچوں کو جا کر دیکھیں، وہ کیتلی چولہے پر رکھتے ہوئے سکون سے بولی۔ اور تمہارے بچے؟ میمونہ بھابھی بچے کہتے ہوئے محظوظ ہوئیں۔ انہیں اماں جی اذان کے وقت ہی اٹھا کر لے جاتی ہیں، پتہ نہیں رات میں ان کے بغیر سوتی کیسے ہیں، مجھے تو لگتا ہے اسی انتظار میں جاگتی رہتی ہیں کہ جلدی صبح ہو اور بچیوں کو اپنے پاس لے جائیں۔ جناب ہم نے بھی صرف بچے پیدا کیے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں کوئی باہر سے نہیں آئی، وہ ٹرے اتار کر اس میں کپ رکھتے ہوئے بولی۔ میمونہ بھابھی نے دوسرا چولہا جلا کر اس پر توا رکھ دیا اور یوں ہی باتوں میں ناشتہ تیار ہو گیا، اور جب تک میمونہ بھابھی نے سب کو ناشتہ پہنچایا اس نے پانی ابال کر تھرماس میں ڈالا اور فیڈر دھو کر اماں جی کے کمرے میں رکھ آئی، گو کہ انہیں بچیوں کے بارے میں کچھ کہنے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ وہ بھی جانتی تھی۔
اس کے بعد جب گھر سے نکلنے لگی تو ہدایات دینے سے باز نہیں آئی۔ ٹھنڈا دودھ نہیں پلانا، جب تک دھوپ نہ نکلے کمرے سے نہیں نکالنا، فیڈر گرم پانی سے دھونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میمونہ بھابھی زور زور سے ہنسنے لگیں۔ تب وہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ اسے پہلا خیال یہی آیا کہ بہت ساری اور بہت محبت کرنے والی ہستیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا ہو گئی ہے۔ جانے 2 سال کا عرصہ باقی تمام عمر پر بھاری کیسے ہو گیا تھا کہ اسے اپنا آپ نہ صرف خالی بلکہ غیر محفوظ بھی لگنے لگا تھا۔ پھر بقیہ تمام راستہ اس خیال کی نفی کرنے میں لگی رہی تھی۔ ڈاکٹر آسیہ شاہ، ڈاکٹر عبدالوہاب نے بقیہ سٹاف سے اس کے تعارف میں ابھی اس قدر کہا تھا کہ وہ فوراً بول پڑی۔ صلاح الدین، آسیہ صلاح الدین۔ ڈاکٹر وہاب نے کچھ چونک کر دیکھا، پھر کہنے لگے، یہ میری اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں اور جتنی اچھی اسٹوڈنٹ تھی مجھے یقین ہے اس سے اچھی ڈاکٹر ثابت ہوں گی۔ تھینک یو سر، آپ کے یقین کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں پوری ایمانداری سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کروں گی، اس نے کہا۔ گڈ، اب آپ ڈاکٹر حارث سے چارج لے کر انہی کے ساتھ 2nd فلور پر چلی جائیں، وہاں ڈاکٹر یاسمین آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ڈاکٹر وہاب نے ڈاکٹر حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کر کے ڈاکٹر حارث کے ساتھ چل پڑی۔ اور پھر دن بھر کی مصروفیت نے اسے تھکایا نہیں تھا، بلکہ کسی نامعلوم شکنجے سے نکل کر کتنے عرصے بعد جیسے اس نے ہاتھ پاؤں پھیلائے تھے۔ بس کچھ دیر کی تکلیف تھی، اس کے بعد آرام ہی آرام تھا، اور اس آرام کی خاطر اسے اسی طرح مصروف رہنا تھا، ورنہ وہی تکلیف دہ شکنجہ اسے گرفت میں لینے کے لیے اس ہاسپٹل میں بھی جگہ جگہ موجود تھا کہ جب شاہ سکندر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ اسی ہاسپٹل میں بھی رہا اور یہیں اس نے مہرالنساء کو بھی دیکھا تھا۔ یہ خیال اسے پہلے مرحلے پر ہی آیا تھا، اور بس وہی کچھ دیر کی تکلیف تھی، اس کے بعد مصروفیت نے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ سنو، تم کیسے جاؤ گی؟ ڈیوٹی آف ہونے پر ڈاکٹر یاسمین نے اس سے پوچھا تو وہ گھڑی دیکھتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے میرے بھائی آئیں گے۔ اگر ان کا آنا کنفرم نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ بلکہ ایسا کرو، آج اپنے بھائی کو منع کر دو کیونکہ تمہارا گھر میرے راستے میں پڑتا ہے، صبح آتے ہوئے بھی میں تمہیں پک کر لیا کروں گی۔ یاسمین کی پیشکش پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا تمہارے گھر والوں کو اعتراض ہوگا میرے ساتھ آنے جانے پر؟ ڈاکٹر یاسمین نے اسے سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، انہیں تو اعتراض نہیں ہوگا، البتہ تمہیں زحمت ہوگی۔ زحمت کیسی؟ میرا راستہ ہی وہی ہے، اور تمہارا وزن بھی کوئی منوں کے حساب سے نہیں ہے جو میری گاڑی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ڈاکٹر یاسمین نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج بھائی کو منع کر دوں گی، پھر کل سے تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ صرف جاؤں گی نہیں، صبح 8:45 بجے تم مجھے اپنے گیٹ پر کھڑی ملنا۔ اوکے، خدا حافظ۔ ڈاکٹر یاسمین ہاتھ ہلاتی چلی گئی تو اس نے عدیل بھائی کو دیکھنے کے لیے پہلے کوریڈور میں جا کر نیچے جھانکا، پھر اپنا بیگ اور گاؤن وغیرہ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی کہ لفٹ کے قریب کھڑے ڈاکٹر وہاب نے اشارے سے اسے بلا لیا۔ یس سر، وہ تیز قدموں سے ان کے پاس آ گئی۔ تم اوپر تو نہیں گئی ہوگی، چلو تمہیں۔ ڈاکٹر وہاب لفٹ میں داخل ہو گئے تو اس نے بھی تقلید کی اور 3rd فلور پر آ کر اس نے دیکھا 4 سے 12 سال تک کے بچے جو پیدائشی معذور نہیں تھے بلکہ معمولی بیماریوں میں لاپرواہی برتنے سے اس حال کو پہنچے تھے۔ ڈاکٹر وہاب اسے ایک ایک بچے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسپیشل وارڈ سے نکل کر آگے لائن میں 4 کمرے تھے، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نما آواز نکل گئی تھی، نبیل! ڈاکٹر وہاب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ لپک کر نبیل کے پاس پہنچی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر چومنے لگی تھی۔ پھوپھو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اماں جی کے پاس۔ نبیل کی معصوم عاجزی پر وہ تڑپ گئی۔ ہاں بیٹا، میں آپ کو لے جاؤں گی، وہ نبیل کو یقین دلا کر ڈاکٹر وہاب کی طرف پلٹ کر ان سے کہنے لگی۔ سر، یہ میرا بھتیجا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ اس حال تک کیسے پہنچا۔ اس کی مدر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اس کے بعد پتہ نہیں سر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ مجھے اس کی کیس ہسٹری بتائیں گے؟ اور یہ کب سے یہاں ہے؟ سب بتاؤں گا، ابھی تم بچے کے پاس بیٹھو۔ یہ روزانہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں جلدی اسے ٹھیک کر دوں تاکہ یہ اپنی پھوپھو کے پاس جا سکے۔ شاید یہ تم سے زیادہ مانوس ہے، ڈاکٹر وہاب نے کہا۔ وہ سر ہلا کر نبیل کو دیکھنے لگی۔ اسے حقیقتاً بہت دکھ ہو رہا تھا، زیادہ اس بات کا کہ نبیلہ بیگم نے محض ضد میں اس بچے کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ اگر شروع میں ہی اسے اماں جی کے پاس چھوڑ جاتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ پہلے میرے پاس کیوں نہیں آ گئے بیٹا؟ ڈاکٹر وہاب کے جاتے ہی وہ نبیل پر جھک گئی۔ ممی کہتی ہیں جب میں چلنے لگوں گا تب وہ مجھے آپ کے پاس بھیجیں گی۔ نبیل کا وہی سادہ و معصوم انداز تھا۔ آپ بہت جلدی چلنے لگو گے اور میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تبھی خیال آنے پر اٹھتے ہوئے بولی، آپ کے عدیل چاچا آ گئے ہوں گے، میں انہیں لے کر آتی ہوں۔ عدیل چاچا؟ نبیل خوش ہو گیا۔ وہ اس کے گال تپکتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ لفٹ مصروف تھی، اس نے انتظار نہیں کیا
और दो दो सीढ़ियाँ पलांगती हुई नीचे आई थी। अदील भाई जाने कब से आए बैठे थे, वो उसे देखते ही उठ खड़े हुए। सॉरी भाई, आपको इंतज़ार करना पड़ा, वो माजरत करती हुई कहने लगी। मैं फारिग तो 5 बजे ही हो गई थी, लेकिन चलें आप खुद देख लें। किसे? अदील भाई ऑफिस से आ रहे थे, इसलिए उनका अंदाज थका थका था। नबील को, वो यहाँ एडमिट है, मैंने भी अभी देखा है उसे। वो उन्हें नबील के बारे में बताते हुई ऊपर ले आई तो उन्हें भी नबील को देखकर खासा धचका लगा था। फिर भी उन्होंने उस बच्चे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया, ना ही उसे कुरेदा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। इसके बरअक्स हल्के फुल्के अंदाज में बातें करने के साथ ये यकीन भी दिलाते रहे कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि उसकी यही तकरार थी। मैं अहमद और सोनिया के साथ खेलूँगा, और वो छोटा सा उमर, वो भी मेरा भाई है ना। उसके जहन में उमर गालिबन अभी वही 2-3 माह का था। बेटा, उमर से छोटी 2 गुड़िया और हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर वो दोनों हम आपको दे देंगे, बल्कि वो हैं ही आपकी, अदिल भाई ने उसे इश्तियाक दिलाते हुए कहा। सच पुप्पो, वो शुरू से हर बात की तस्दीक उसी से करवाता था। हाँ बेटा, और अब आप आराम करो, घबराना बिल्कुल नहीं, हम रोज़ाना आपके पास आएंगे और मैं तो सुबह से शाम तक यहीं रहूँगी, ठीक है? अब हम जाएं? बच्चियों के जिक्र पर वो कुछ बेचैन सी हो गई थी, जब ही नबील को तसल्ली देकर अदील भाई को इशारा करती हुई कमरे से निकल आई। रास्ते में अदील भाई और उसने ये तय किया था कि फ़िलहाल घर में नबील का नहीं बताएंगे, क्योंकि शायद पोता होने के नाते वो अम्मा जी को सब बच्चों में ज़्यादा प्यारा था, और ये बताकर वो हॉस्पिटल में है, अम्मा जी को उसके पास जाने से रोका नहीं जा सकता था। और उसे देखकर अम्मा जी की जो हालत होनी थी, उसके पेश नज़र ही दोनों ने ये तय किया था। आज पहले दिन ही इमरजेंसी लग गई थी क्या? मैमूना भाभी ने उसकी देर से आमद पर कहा तो उससे पहले अदील भाई बोल पड़े। नहीं, हम लोग ज़रा घूमने फिरने निकल गए थे, बड़ा मज़ा आया। आप नहीं थी ना, इसलिए। आसिया बेसाख्ता मुस्कुराहट होंठों में दबाती अम्मा जी के कमरे में आ गई। एक बच्ची उनकी गोद में थी, दूसरी उसने बाजुओं में भरकर सीने में छुपा ली। बड़ा खूबसूरत एहसास था, जो ज़िंदगी की सारी तलखियों को कहीं पीछे धकेल देता था।